اچھا جی، آج ہم ایک بڑی دلچسپ تجربے کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ایک ایسا تجربہ جس نے نشے کے بارے میں ایک بہت بنیادی سوال اٹھایا تھا۔ جی، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا لت صرف منشیات کے کیمیکل میں ہے یا پھر اس کا تعلق ہمارے ماحول، ہماری زندگی کے حالات سے بھی ہے؟ بالکل، ہم بات کریں چوہوں کے پارک یعنی ریٹ پارک ایکسپیریمنٹ کی۔ یہ تحقیق کینیڈا کے ایک ماہر نفسیات بروس الیگزینڈر نے میرے خیال میں 1970s کی دہائی کے آخر میں کی تھی۔ جی ہاں، 70 کی دہائی کے آخر میں، اور اس نے واقعی نشے کو سمجھنے کے جو روایتی طریقے تھے ان کو بہت سخت چیلنج کیا۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس تحقیق کو سمجھیں، اس کے نتائج دیکھیں اور یہ کہ انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، خاص کر جب ہمارے پاس جو ماخذ ہے اس کا عنوان ہی ہے چوہوں کا پارک، نشے کی ماحولیاتی جڑیں۔ صحیح۔ تو آئیے اس اہم مطالعے اور اس سے جو سبق ملتے ہیں ان کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، غالب نظریہ یہی تھا کہ کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو دماغ پر ایسے اثر ڈالتے ہیں کہ بس لت لگ جاتی ہے۔ وہ جو 1950s اور 60s کی دہائیوں میں تجربات ہوئے تھے ہاں، سنے ان کے بارے میں۔ ان میں چوہوں کو بالکل اکیلے چھوٹے چھوٹے بے رنگ سے پنجروں میں رکھا جاتا تھا اور انہیں دو آپشنز دیے جاتے تھے، یا تو سادہ پانی پی لو یا پھر نشاور دوا جیسے مورفین ملا ہوا پانی۔ اور نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلتا تھا، چوہے نشاور پانی کو ترجیح دیتے تھے۔ اس سے یہ خیال بہت پکا ہو گیا کہ یہ دوائیں خود ہی اتنی طاقتور ہیں کہ جو بھی استعمال کرے گا وہ لازمی عادی ہو جائے گا۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ پرانی ریسرچ کا لب لباب یہ تھا کہ بھائی اگر آپ کسی چوہے کو یا شاید انسان کو بھی کوئی طاقتور نشہ آور دوا دیں تو وہ اس کا عادی ہو جائے گا، چاہے کچھ بھی قیمت چکانی پڑے۔ جی، اسے کیمیکل ہک تھیوری کہتے تھے کہ کیمیکل خود ہی آپ کو جکڑ لیتا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا تھا، لیکن بروس الیگزینڈر جو تھے وہ اس وضاحت سے آپ کہہ لیں مطمئن نہیں تھے۔ ان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا یہ واقعی صرف کیمیکل کا قصور ہے یا پھر ان تجربات کا ماحول یعنی وہ پنجرہ؟ ہاں، وہ شدید تنہائی، وہ چھوٹا سا غیر فطری پنجرہ، کیا یہ بھی اس رویے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ انہوں نے ایک بالکل الگ مفروضہ پیش کیا۔ کیا تھا وہ؟ ان کا خیال تھا کہ شاید جانور اور ہو سکتا ہے انسان بھی منشیات کا سہارا تب لیتے ہیں جب ان کا ماحول خالی ہو، تکلیف دہ ہو یا وہ سماجی طور پر بالکل کٹے ہوئے ہوں۔ دلچسپ بات ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر چوہوں کو ایک بہتر، ایک دلچسپ اور سماجی طور پر فعال ماحول دیا جائے تو کیا وہ پھر بھی نشے کو ہی چنیں گے؟ اچھا، تو اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے وہ اپنا مشہور چوہوں کا پارک تجربہ ڈیزائن کیا۔ جی بالکل۔ انہوں نے دو بالکل مختلف دنیا بنائی۔ ایک طرف تو وہی روایتی تنگ تنہا پنجرے تھے جیسے پچھلے تجربات میں استعمال ہوتے تھے، جہاں ہر چوہا بالکل اکیلا تھا۔ صحیح۔ دوسری طرف انہوں نے ایک بہت بڑا کھلا احاطہ بنایا، اسی کو چوہوں کا پارک کہا گیا۔ یہ کوئی عام پنجرہ نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا تھا، تقریباً 8 مربع میٹر کا۔ اوہ واہ، یعنی عام لیب کے پنجرے سے کوئی 200 گنا بڑا؟ ہاں، اور اس میں کوشش کی گئی تھی کہ چوہوں کو قدرتی ماحول جیسا لگے۔ دیواروں پر جنگل کے مناظر تھے، زمین پر لکڑی کا برادہ، کھیلنے اور چھپنے کے لیے ڈبے، پہیے اور بھی چیزیں تھیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس پارک میں نر اور مادہ چوہے ایک ساتھ رہتے تھے۔ انہیں کھیلنے، لڑنے، جوڑے بنانے، مطلب پوری سماجی زندگی گزارنے کی آزادی تھی۔ واہ، یہ تو واقعی قید بمقابلہ کمیونٹی والی بات ہو گئی۔ بالکل۔ در حقیقت، اور تجربے کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دونوں ماحول میں جو چوہے تھے انہیں پینے کے لیے 2 نلکے دیے گئے، ایک میں سادہ پانی تھا اور دوسرے میں مورفین ملا پانی۔ واہ۔ مورفین جیسا آپ جانتی ہیں ہیروئن کی طرح ایک بہت طاقتور اوپیوئڈ نشہ ہے اور بہت زیادہ لت لگانے والا سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ایک اور ٹیکنیکل بات یہ تھی کہ مورفین کا ذائقہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ چوہے صرف کڑواہٹ کی وجہ سے اسے نہ چھوڑ دیں، مورفین والے پانی میں چینی ملا کر اسے میٹھا کر دیا گیا تھا۔ اچھا، تاکہ ذائقے کا مسئلہ نہ رہے۔ جی، اب بنیادی سوال یہی تھا کہ ان بالکل مختلف حالات میں رہنے والے چوہے وہ کس پانی کو زیادہ پئیں گے۔
اچھا، تو یہاں آ کر بات جو ہے نا وہ کافی دلچسپ ہو جاتی ہے. نتائج نے تو سب کو حیران کر دیا ہوگا. بالکل. جو چوہے تنہا پنجروں میں قید تھے انہوں نے تو بالکل ویسا ہی کیا جیسا پچھلی تحقیق میں دیکھا گیا تھا. وہ بہت زیادہ مقدار میں مورفین والا پانی پیتے رہے اور اس کے عادی ہو گئے. یعنی پرانی تھیوری درست ثابت ہوئی ان کے لیے. ان کے لیے جی. لیکن چوہوں کے پارک میں جو چوہے رہ رہے تھے ان کا رد عمل بالکل مختلف تھا. کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے صاف طور پر سادہ پانی کو ترجیح دی. ایک رپورٹ کے مطابق تو پارک والے چوہوں نے تنہا پنجروں والے چوہوں کے مقابلے میں تقریباً 19 گنا کم مورفین استعمال کی. 19 گنا کم؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے. بہت بڑا. ذرا سوچیں، اتنی طاقتور نشہ آور دوا اور وہ چوہے جو خوش تھے، سماجی طور پر فعال تھے، وہ اسے بڑی حد تک نظر انداز کر رہے تھے. یہ تو ایک غیر معمولی دریافت تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ پارک کا جو بھرپور سماجی ماحول تھا، کھیلنے کودنے کے موقع، تعلقات بنانے کے موقع، وہ سب مورفین کی کھچیچ پر حاوی ہو گئے. مطلب ان کی زندگی میں اتنی دلچسپی تھی کہ انہیں نشے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کچھ ایسا ہی لگتا تھا. انہیں نشے کے ذریعے فرار حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. یہ مشاہدہ تو اس پرانے نظریے کی بنیادیں ہلا رہا تھا کہ لت صرف ایک کیمیائی چیز ہے. صحیح. اس سے تو لگتا ہے کہ ماحول، سماجی تعلقات، زندگی کا معیار، یہ چیزیں شاید زیادہ اہم ہیں. بالکل، بلکہ شاید زیادہ اہم نظر آ رہی تھیں. لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی ہے نا؟ الیگزینڈر اور ان کی ٹیم نے اسے مزید جانچنا چاہا. جی ہاں. انہوں نے سوچا کہ اچھا چلو، مان لیا کہ ماحول شروع میں فرق ڈالتا ہے، لیکن کیا ہوگا اگر چوہے پہلے سے ہی جسمانی طور پر نشے کے عادی ہوں؟ کیا تب بھی ماحول کا اثر اتنا ہی مضبوط رہے گا؟ یہ تو بڑا نازک سوال تھا. اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے تجربے کا اگلا مرحلہ شروع کیا. جی ہاں، اور یہ مرحلہ بہت اہم تھا. انہوں نے کیا کیا کہ تمام چوہوں کو، چاہے وہ تنہا پنجروں میں تھے یا پارک میں، کچھ عرصے کے لیے زبردستی صرف مورفین والا پانی پلایا. زبردستی؟ کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ تمام چوہے جسمانی طور پر مورفین کے عادی ہو جائیں، ان میں انحصار پیدا ہو جائے، یعنی ایسی حالت کہ اگر انہیں مورفین نہ ملے تو وہ بیمار پڑ جائیں، وڈراول سمٹم ظاہر کریں. اوہ، ٹھیک ہے. جب یہ ہو گیا تب انہیں دوبارہ انتخاب کا موقع دیا گیا، سادہ پانی یا مورفین والا پانی. اسے چوائس ڈیز کہا گیا. اور نتائج؟ کیا جسمانی لت ماحول پر حاوی آ گئی اس بار؟ نہیں، نتائج نے ایک بار پھر ماحول کی طاقت کو ثابت کیا. جو چوہے تنہائی والے پنجروں میں بند تھے اور اب جسمانی طور پر عادی بھی تھے، انہوں نے مورفین پینا جاری رکھا. کچھ نے تو مقدار پہلے سے بھی بڑھا دی. یعنی وہ پھنسے رہے لت میں؟ جی، لیکن پارک میں رہنے والے چوہے جو اب اتنے ہی عادی تھے، انہوں نے پھر حیران کر دیا. واپسی کی جو ممکنہ تکلیف دہ علامات تھیں، ان کا سامنا کرنے کے باوجود ان میں سے زیادہ تر نے مورفین کا استعمال بہت کم کر دیا. سچ میں؟ واپسی کی تکلیف کے باوجود؟ جی ہاں، انہوں نے سادہ پانی پینے اور اپنی سماجی زندگی میں واپس مشغول ہونے کو ترجیح دی. یہ بہت ہی اہم دریافت تھی. کیوں اہم تھی یہ اتنی؟ کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایک اچھا، مثبت اور مددگار ماحول نہ صرف آپ کو نشے کی طرف جانے سے روک سکتا ہے، بلکہ اگر آپ جسمانی طور پر عادی ہو بھی چکے ہیں تو اس لت کی گرفت کو توڑنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. واہ! تو اگر ہم الیگزینڈر کے ان تمام تجربات سے جو اہم ترین نتائج نکلے ان کا خلاصہ کریں تو وہ کیا ہوں گے؟ بنیادی طور پر 3 اہم باتیں سامنے آئیں. پہلی تو یہ کہ مورفین جیسی طاقتور دوائیں بھی لازمی طور پر ہر حال میں لت کا باعث نہیں بنتیں. چوہوں کو ان کا عادی بنانے کے لیے تنہائی اور دباؤ جیسے حالات تقریباً ضروری تھے. ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ ایک بھرپور، دلچسپ اور سماجی طور پر جڑا ہوا ماحول وہ منشیات کی کشش کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے. اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ چوہوں کے رویے پر ان کے ماحول، ان کی ذہنی کیفیت اور سماجی تعلقات کا اثر وہ کیمیائی انحصار سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوا. یہ تو واقعی اس وقت کی جو سوچ تھی اس کے بالکل الٹ تھا، خاص طور پر جب 70 اور 80 کی دہائیوں میں وہ منشیات کے خلاف جنگ یعنی وار آن ڈرگز کا نظریہ بہت زور پکڑ رہا تھا. جی بالکل. اس جنگ کا تو سارا زور ہی منشیات کو برا اور خطرناک قرار دینے اور ان کو ختم کرنے پر تھا. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نتائج کتنے انقلابی تھے.
وہ تو اس پوری سوچ کو چیلنج کر رہے تھے کہ مسئلہ صرف بری منشیات میں ہے۔ الیگزینڈر کا کام تو یہ بتا رہا تھا کہ شاید ہمیں منشیات سے زیادہ ان حالات پر توجہ دینی چاہیے جو لوگوں کو ان کی طرف دھکیلتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ بدقسمتی سے جیسا کہ ماخذ میں بھی بتایا گیا ہے، اس قسم کی تحقیق کو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، کیا ہوا؟ 1982 میں الیگزینڈر کی تحقیق کے لیے فنڈنگ بند کر دی گئی اور وہ چوہوں کا پارک بھی ختم ہو گیا۔ یہ تو افسوس کی بات ہے۔ جی، لیکن اس کے باوجود اس مطالعے کے اثرات بہت گہرے اور دیر پا ثابت ہوئے ہیں۔ یہ آج بھی ہمیں نشے کی جو پیچیدہ نوعیت ہے اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا چوہوں پر کیا گیا یہ تجربہ واقعی انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ مطلب یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ کیا انسانی معاشروں میں بھی نشے کی وجوہات اسی طرح ماحول سے جڑی ہو سکتی ہیں؟ بالکل۔ کیا تنہائی، غربت، بے مقصدیت، سماجی ٹوٹ پھوٹ، صدمے، کیا یہ چیزیں انسانوں کو نشے کی طرف زیادہ مائل کرتی ہیں، بالکل ان پنجروں میں بند چوہوں کی طرح؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو بہت سی مماثلتیں اور شواہد ملتے ہیں۔ انسانی نفسیات اور سماجی تحقیقات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثلاً دیکھیں، وہ افراد جو مشکل حالات میں ہوتے ہیں، جیسے شدید غربت، بے گھر ہونا، ذہنی صحت کے مسائل یا گہری تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، ان میں نشے کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں استعاراتی پنجرے میں قید ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جن لوگوں کے پاس مضبوط سماجی سپورٹ نیٹ ورک ہوتا ہے، خاندان، دوست، کمیونٹی کا ساتھ، جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے اور جنہیں مثبت سرگرمیوں اور مواقع تک رسائی حاصل ہوتی ہے، وہ نشے کے خطرات سے نسبتاً زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایک طرح سے پارک والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھ آج علاج کے بہت سے جدید طریقوں کی بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر وہ نقصان میں کمی کے پروگرام ہیں یا کمیونٹی پر مبنی بحالی کے مراکز۔ جی وہ صرف نشہ چھڑانے پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ فرد کو معاشرے سے دوبارہ جوڑنے، رہائش، روزگار اور نفسیاتی مدد فراہم کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ ان کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ وہ جو منشیات کے خلاف جنگ کا روایتی ماڈل ہے، جو زیادہ تر سزا اور پابندی پر مبنی ہے، وہ شاید مسئلے کی جڑ تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ کم از کم یہ تحقیق یہ سوال ضرور اٹھاتی ہے، اگر نشے کی جڑیں سماجی اور ماحولیاتی حالات میں ہیں تو صرف منشیات کی سپلائی روکنے یا استعمال کرنے والوں کو سزا دینے سے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ شاید زیادہ مؤثر حکمت عملی یہ ہو کہ ان بنیادی مسائل کو حل کیا جائے، غربت کم کی جائے، ذہنی صحت کی خدمات بہتر بنائی جائیں، کمیونٹیز کو مضبوط کیا جائے اور لوگوں کو بامانی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ یہ ایک زیادہ ہمدردانہ اور شاید زیادہ عملی نقطہ نظر ہے۔ ماخذ میں ایک بہت طاقتور استعارہ بھی استعمال کیا گیا ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، زندگی کو ایک پنجرے کے طور پر دیکھنا بمقابلے ایک پارک کے طور پر۔ جی، پنجرہ یعنی تنہائی، مایوسی، محدودیت، بے بسی کی علامت، اور پارک یعنی تعلق، خوشی، مواقع، آزادی اور مقصدیت کی علامت، اور یہ براہ راست نشے کے خطرے سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ یہ استعارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نشہ صرف فرد کی ذاتی کمزوری یا کسی کیمیکل کا اثر نہیں ہے، یہ ایک پیچیدہ سماجی مسئلہ ہے جس کا گہرا تعلق ہمارے رہنے کے حالات، ہمارے رشتوں اور ہماری اجتماعی بھلائی سے ہے۔ چوہوں کا پارک تجربہ ہمیں الزام تراشی سے ہٹ کر مسئلے کی گہری وجوہات کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ایسے پارکس کیسے بنا سکتے ہیں، نہ صرف چوہوں کے لیے بلکہ ہم انسانوں کے لیے بھی۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بروس الیگزینڈر کا چوہوں کا پارک تجربہ ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ نشے کی لت میں ماحول ہمارا سماجی اور نفسیاتی پنجرہ یا پارک ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ جی، یہ صرف کیمیکلز کی کہانی نہیں ہے، یہ تعلق، مقصد اور امید کی کہانی بھی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو اس تحقیق سے براہ راست نکلتا ہے اور ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اگر یہ تحقیق درست سمت میں اشارہ کر رہی ہے تو شاید محبت، تعلق اور ایک بامانی زندگی ہی نشے کا سب سے مؤثر علاج ہیں۔ واہ! تو ہمارے لیے ایک معاشرے کے طور پر بڑا سوال یہ ہے کہ ہم ایسے حالات کیسے پیدا کر سکتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ
اپنی زندگی کو ایک تنگ تنہا پنجرے کی بجائے ایک وسیع، خوشگوار اور بامانی پارک جیسا محسوس کریں؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا شاید نہ صرف نشے کے مسئلے بلکہ ہمارے بہت سے دوسرے سماجی چیلنجز پر قابو پانے کی کلید بھی ہو۔